بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ماہ مبارک رجب نصف ماہ کے قریب پہنچ چکے. اس میں مخصوص نماز 14ویں رات کی نماز 30 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الی آخر الآیہ. تو 30 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید ایک مرتبہ اور سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الی آخر الآیت. تو یہ 30 رکعت نماز کا مطلب 2 رکعت کر کے 15 نمازیں مکمل کی جائیں گی 14ویں رات کی نماز کی نیت کر. اس کے ثواب سے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو کوئی اس نماز کو بجا لاتا ہے، قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں تو پوری نماز تمام بھی نہ کر پائے گا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور 14ویں رات کی ایک اور نماز جو تسلسل میں ہے، کل بھی آپ نے بیان سنا اور پھر آج سن رہے ہیں، پھر کل اور سنیں گے. یہ 3 راتیں ماہ شعبان میں بھی، ماہ رمضان میں بھی 4 رکعت نماز. آج کی رات میں ایک اور نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھا جائے گا. اور آج کی رات میں تیسری نماز سلمان فارسی، جیسے کہ بیان کیا جا چکا، 10 رکعت نماز سلمان فارسی. ان نمازوں کے بیان کے ساتھ ساتھ ماہ رجب المرجب میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص ماہ رجب میں 14 روزے رکھے گا تو اللہ اسے ثواب کے طور پر بڑے مروارید اور یاقوت سے بنے ہوئے محل عطا کرے گا، جسے نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ انسانی ذہن میں ان کا خیال آیا. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے تو پروردگار اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے اور مشکل سے اس کی کشائش کر دیتا ہے. کتنا آسان وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. استغفار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو پروردگار آپ کو ہر غم سے نجات دے دیتا ہے اور مشکل سے اس کی کشائش کر دیتا ہے. اب استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے، روایات میں ملتا ہے کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں تو پروردگار آپ کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے 3 چیزیں مل گئیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہتا. جسے دعا کی توفیق مل گئی تو اسے قبولیت بھی مل گئی ہے، جسے شکر کی توفیق میسر آ گئی تو اس کے رزق میں روز بروز اضافہ یقینی ہو گیا ہے، جسے توکل مل گیا ہے اسے کفالت بھی مل گئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. تو یہ آسان سے وظائف، اگر آپ یہ وظائف کریں تو پروردگار آپ کی مشکلات بھی دور کرے گا، رزق حلال وسیع عنایت فرمائے گا.